بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وقال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل انبیاء کرام علیہم السلام کو بنایا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل جماعت وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت ہے، اور ان کے درمیان بھی فرق مراتب ہیں. چنانچہ یہ بات اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں اپنی ترتیب کے اعتبار سے. اس کے بعد عشرہ مبشرہ، غزوہ بدر، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعت رضوان، اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان فرق مراتب کیا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فرمایا تم میں سے وہ شخص وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کرنے والے ان سے بہت بڑھے ہوئے ہیں. لیکن فرق مراتب کے باوجود ایک چیز میں سب برابر ہیں: وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. حسنہ کیا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری جانب سے حسنہ کا وعدہ ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے. لا يسمعون حسیسا، وہ جہنم کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے. وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، وہ اپنی جی چاہی زندگی کے اندر یعنی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق مراتب بیان کرنے کے بعد ساتھ ساتھ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا. اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں عام خبر دے دی حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو خوش اسلوبی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کی اتباع کرنے والے بھی، احسان کے ساتھ، اخلاص اور خوش اسلوبی کے ساتھ اتباع کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہے اور وہ اللہ سے بھی راضی۔ صرف صحابہ نہیں، صحابہ کی صحیح طریقے پر اتباع کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے، کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے اور صحابہ کی اتباع کرنے والوں کے لیے ایسے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایمان کا معیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کو معیار قرار دیا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہود اور نصارہ کے بارے میں گفتگو ہو رہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ گے، نصرانی یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ لوگ جو آپ لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں یہودی اور نصرانی ہو جاؤ، یہ اگر اے صحابہ تمہارے جیسا ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان معیار ہے امت کی فلاح کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی منافقین نے سے جب کہا گیا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، تو انہوں نے جواب دیا تھا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو منافقین نے بیوقوف کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے حقیقت میں یہی بیوقوف ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات وہ ذات ہے کہ جب بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اوپر کسی نے بھی آوازیں کسنے کی کوشش کی ہے، کسی نے بھی ان کو برا بھلا کہنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں اگلے کو جواب دے دیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ معصوم انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بچایا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے گناہ کا صدور نہ ہو، اور محفوظ وہ ہوتا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، وہ بچایا ہوا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اس کے باوجود اس سے خلاف اولا کام اور گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتا، فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے گناہوں کا صدور ہوا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزدہ سنوا دیا کہ جس کو تم گناہ سمجھ رہے ہو، جس کو تم گناہگار سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت مرحمت فرما دی اس کو۔ ایک شخص جس کو سنگسار کیا گیا، اس کا خون کا چھینٹا ایک صحابی کے اوپر آ گیا،
ان کو ناگوار گزرا کہ ایک گناہگار کے خون کا چھینٹا میرے اوپر آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ابھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہو، اگر اس کی توبہ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ لگان وصول کرنے والوں، اس زمانے کے اندر لگان وصول کرنے والے سب ظالم ہوتے تھے، اگر ان کے اوپر چھڑک دی جائے تو ان کی بھی بخشش ہو جائے جو بہت بڑے ظالم ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ ان کی توبہ مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جائے تو ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے گی۔ انہوں نے اکیلے ایسی توبہ کی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم محفوظ ہیں، گناہ کا صدور ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنی گناہ پر کبھی اصرار نہیں کیا، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ان کی توبہ کو قبول بھی کیا اور نبی علیہ السلام کی زبانی اس کی خوشخبری بھی سنوائی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہمارے لیے معیار ہیں، اور ان کے حق میں کسی طرح کی بدزبانی یہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر قرآن اتار کر ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ یہ گنبد کی صدا ہے، جیسی کہے ویسی سنیں، یہ لوٹتی آواز ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جیسا کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹا کر اس کو ویسا ہی سنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جنہوں نے میرے صحابہ سے نفرت کی اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے نفرت کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت یہ علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بغض، ان سے نفرت یہ علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور نفرت کی۔ یہ ساری تفصیلات میں نے جو عرض کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کی 22 تاریخ کو ایک عمل ہوتا ہے معاشرے کے اندر جس کو کنڈہ کا فاتحہ کہا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت جعفر صادق کا فاتحہ ہے۔ فاتحہ صحیح ہے غلط ہے اس کی بحث بعد میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق کی نہ وفات ہے نہ ولادت ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر 22 رجب ایک واقعے کے لیے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت کے درمیان حد فاصل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں 3 طبقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، ایک طرف خوارج ہے، ایک طرف روافض ہے، تیسرے اہل سنت والجماعت ہے۔ روافض نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبت کا دکھاوا حقیقت میں ہے وہ نہیں، محبت کا دکھاوا کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بنایا خوارج نے، بلکہ انہوں نے صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں بلکہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تینوں کو نشانہ بنایا۔ 3 طبقوں میں کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کے اندر آتا ہے،
تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حد سے آگے بڑھتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، اور تیسرا طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اپنی جگہ رکھتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اپنی جگہ رکھتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعات تو تفصیلی ہے تاریخ کے اندر لکھے ہوئے، میں چند ایک اقوال سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، امت کے عادل ترین بادشاہ، حاکم، عدل و انصاف کا جھنڈا گاڑا انہوں نے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ جنگلوں کے اندر بھی انصاف تھا کہ بکری اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے، حقیقتاً، محاورے میں نہیں۔ پوچھا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے، کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی عمر ابن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تقابل اور موازنہ کرنے کی؟ سنو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جہاد کے اندر تشریف لے جاتے تھے تو جس گھوڑے پر وہ بیٹھتے تھے، اس گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے جو دھول اڑتی تھی اور وہ دھول ان کے گھوڑے کے ناک میں جمتی تھی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نہیں، ان کے جیسے 1000 عمر ابن عبدالعزیز اس گھوڑے کے ناک کی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ فاسق ہیں یا کافر ہے، گمراہ ہیں، ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر سب و شتم کرے، ان کو برا بھلا کہے، تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی راستے پر بیٹھا ہوں اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کے ساتھ گزر جائیں اور اس گھوڑے کی اڑنے والی دھول میرے بدن پہ لگ جائے تو میں اس کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھوں گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت اہل بیت کی آڑ لے کر شروع زمانے کے اندر ہی اسلام دشمن طاقتوں نے کتابوں کے اندر یہ چیزیں بھر دی ہیں، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر آج بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ لہذا 22 رجب کو جو فاتحہ ہوتا ہے، اس کی ایجاد روافض نے کی تھی۔ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن منا رہے ہیں، مسلمانوں کی حکومت تھی، تو انہوں نے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کہ یہ حضرت پہلے تو شروعات کی چپکے چپکے، لہذا عمل آج بھی جاری ہے، کمرے کے اندر جا کر چپکے سے کھا کے نکلا جائے گا، کسی کو معلوم نہ ہونے پائے۔ جشن منانا شروع کیا اسی طریقے سے، کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ ہم نے آج شیرینی کھائی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں۔ لیکن چھپتا کہاں؟ معلوم ہو گیا لوگوں کو۔ جب معلوم ہوا تو سوال ہوا کس چیز کی؟ کہ حضرت جعفر صادق کی کا فاتحہ کہہ لیجیے اب آج کے زمانے کے اندر، اور اس کو ایسا مشہور کیا کہ اصل کو چھپا دیا، اور یہ چیز جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں ہر اس شخص نے قبول کر لی جو محبت کے نام پر اندھا ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روافض کی ایجاد کردہ ہے، اور روافض نے اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں شروع کیا تھا۔
لہذا اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی تقریبات میں شرکت کرے، شرکت نہ کرے، ایسی کوئی چیز گھر میں آ جائے اس کو ہاتھ لگائے، اس کو لقمہ بنائے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عمل بغض صحابہ میں ہوا ہے۔ اگر ہم اس میں شریک ہیں تو ہم بھی بغض صحابہ میں شریک ہیں، اور جو بغض صحابہ میں شریک ہو جائے اس کے لیے آخرت کے اندر ٹھکانہ بہت خطرناک ہے۔ بغض صحابہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ لا تسبوا اصحابی فإن من أنفق مثل أحد ذهبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کا مفہوم یہ ہے میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خرچ کیے ہوئے ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جو انہوں نے ایک مٹھی جو خرچ کیا ہے، آج سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دو گے تو بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ روایات بے شمار ہیں اس سلسلے کی، لہذا میں بہت اہتمام کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ایسی کسی بھی چیز سے جس کے ساتھ کنڈے کا لفظ لگا ہوا ہو کسی طرح کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ اپنے لیے آفتوں کو دعوت دینا ہے، لہذا وقت رہتے ہم اس سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔